سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گئے آبادیاں گئی پرندے مر گئے درندے مر گئے انسانوں مرنے کے قریب تھے کہ قسمت جاگی اللہ کا محبوب طائف پہنچ گئے لوگ رات کو سوئے صبح اٹھے تو بارش ہی بارش جو درخت لکڑیاں ہو گئے تھے ان میں پھل لگے ٹھہرے حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں بچے کو کہتی ہیں مکہ سے لے کے طائف تک نہ میں نے پہاڑ دیکھے نہ چوٹیاں دیکھی نہ ادھر دیکھا نہ ادھر جو دیکھنے کی چیز تھی اسی کو ہی دیکھتی رہی محبوب خدا کا چہرہ دیکھتی رہی فرماتی ہیں کہ جب میں آئی گھر میں سلانے کے بعد جی میں آیا کہ ایک دفعہ پھر دیکھ لوں سکون نہیں آ رہا تھا اور میں قریب گئی تو میں نے دیکھا آپ نے اپنا ہاتھ ایسے رکھا ہوا ہے اپنے چہرے پہ آپ ایسے سوتے تھے تو فرمایا میں نے جا کے آپ کے چہرے انور سے آپ کا ہاتھ مبارک اتارا الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو توق محمد کی غلامی کا بلغ العلا
كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي صاحب الجود والكرم معدن العلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. دوستو اور بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے کو دیگر بے شمار نسبتوں کے علاوہ جو معروف نسبت حاصل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے. 12 ربیع الاول تاریخ تھی، صبح صادق کی گھڑی تھی. علماء نے لکھا ہے جس رات آپ دنیا میں تشریف لائے اتنی ٹھنڈی اور میٹھی رات تھی کہ قیامت تک ایسی دوبارہ رات ہی نہیں آئی. نہ ایسا کبھی دن طلوع ہوگا، نہ ایسی کبھی دنیا میں صبح آئے گی، کیونکہ محبوب خدا اسی دن پیدا ہوئے. جس دن آپ پیدا ہوئے اس رات کو 6 بچے اور بھی مکہ میں پیدا ہوئے. ان بچوں کے نام بھی محمد ہی رکھے گئے. وجہ پوچھی گئی کہ تم نے اپنے برابر ایک ہی نام کیوں رکھ لیا سب نے؟ جب اس گھر میں محمد تھا تم کو اور رکھ لیتے. انہوں نے کہا نہیں، تورات میں لکھا ہے کہ آج کی رات جو بچہ پیدا ہوگا وہ نبی اللہ بنے گا. تاریخ دنیا کی گواہ ہے کہ وہ 6 بچے جو اسی وجہ سے نام رکھے گئے تھے کہ نبی بنیں گے، وہ نبی نہیں بن سکے. نہ دعویٰ کیا انہوں نے نبوت کا. جو نبی تھے وہی نبی بنے اور انہوں نے ہی نبوت کا دعویٰ کیا. سبحان اللہ. وہ آمنہ کے لال تھے، محبوب خدا تھے. فرمایا آمنہ کے لال جب پیدا ہوئے اللہ رب العالمین نے بلایا جبرائیل کو. فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جاؤ آج دنیا کو معطر و معمبر کر دو اور مکہ کی فضاؤں کو روشن و منور کر دو کہ آج میرا محبوب آنے والا ہے. فرمایا کہ مکہ تو روشن ہو گیا، اللہ اس روشنائی کو کہاں تک لے جاؤں؟ فرمایا اس کو مشرق میں بھی لے جاؤ، اس کو مغرب میں بھی لے جاؤ، اس کو شمال و جنوب تک لے جاؤ، حتیٰ کہ بیت المقدس کے محلات مکہ میں نظر آنے لگ گئے. یہودیوں کو پتہ چل گیا، یمن کے یہودیوں کو پتہ چل گیا، بیت المقدس کے یہودیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ آسمان کے ستارے کعبے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں. پوری دنیا کے پہاڑ جھک جھک کے آمد مصطفیٰ کا استقبال کر رہے ہیں. پوری دنیا کے درخت بھی سجدہ ریز ہوئے پڑے ہیں اور بت بھی منہ کے بل گرے پڑے ہیں، اور ملک فارس کی لگی آگ وہ بھی بجھ چکی ہے، بلکہ کسریٰ کے محل کے کنگر بھی ٹوٹ چکے ہیں کہ آج محبوب خدا آ گئے. یہودی نکل آئے کہ جا کے چیک تو کریں
معلوم تو کریں کہ کس گھر میں محبوب خدا آئے ہیں۔ اگر وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے تو ہم بھی ایمان لے کے آئیں گے، ساتھ ٹھہر کے قربانیاں بھی دیں گے۔ اگر ان سے نہ ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے تو پھر قتل کر دیں گے، نام و نشان مٹا دیں گے۔ پتہ چلا کہ مکہ میں آئے، ایک گھر میں پہنچے، پتہ چلا 5 بندے ہیں، یہودی ہیں۔ معلوم کیا کہ تمہارے گھر میں بچہ ہوا؟ ہاں جی ہوا۔ باپ کدھر ہے؟ یہ ٹھہرا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں اس گھر کی تلاش بھی نہیں ہے، ہمیں تو وہ گھر بتاؤ جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو اور وہ یتیم ہو۔ دوسرے گھر میں گئے، پتہ کیا، ماں سے پوچھا تیرا بچہ پیدا ہوا؟ ہاں جی ہوا۔ درد ذہ ہوا؟ ہاں جی ایسے ہوا جیسے مر کے دوبارہ زندگی ملی ہو۔ انہوں نے کہا یہ بھی گھر نہیں ہے، حتیٰ کہ چلے گئے حضرت آمنہ کے دروازے پہ جا پہنچے۔ حضرت آمنہ بیٹھی ہیں، جا کے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ تجھے بچہ ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہوا۔ حمل بھی ہوا؟ ہاں جی ہوا۔ تجھے کوئی تکلیف بھی ہوئی؟ حضرت آمنہ مسکرا پڑی، تکلیفیں تو دور کی بات، میری تو طاقت بھی پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ اچھا آمنہ یہ انہوں نے کہا یہ نشانی تورات میں ہے۔ اگلا سوال کیا، یہ بتاؤ کبھی بچہ حمل تھا تو تمہیں کبھی دھوپ گرمی بھی لگی؟ حضرت آمنہ نے بتایا گرمی تو دور کی بات، بلکہ میں جب باہر نکل آتی میرے سر کے اوپر تو بادل سایہ کرتا جاتا تھا اور اس کے نیچے مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی لگتی رہتی تھیں، اور جہاں سے میں گزرتی پتھر پہاڑ بھی مجھے سلام کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکہ یا ام نبی اللہ۔ ہمارے بھی اللہ اس نبی کی ماں کو سلام پہنچا دے جس کو پتھر پہاڑ سلام کرتے تھے۔ آمین کہہ دے، اللہ پہنچا دیں گے۔ فرمانے لگی میرے بدن سے اللہ نے خوشبوئیں مہکا دی، میں جہاں پاؤں رکھ دوں معطر و معمبر ہو جاتی جگہ، جس گلی سے گزر جاتی وہ گلیاں بھی معطر و معمبر ہو جاتی اور کنویں کا پانی کنارے پہ آ جاتا۔ تو انہوں نے کہا نشانیاں تو ساری ٹھیک ہیں، اچھا یہ بتاؤ کہ جب بچہ پیدا ہوا درد ذہ بھی ہوا؟ حضرت آمنہ نے پھر مسکرا کے بتایا کہ درد ذہ تو دور کی بات، مجھے تو خود سمجھ بھی نہیں آئی کہ بچہ میری گود میں آ چکا تھا۔ انہوں نے کہا یہ بھی تورات میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب بچہ پیدا ہوا اس کا ناف کس نے کاٹی؟ انہوں نے کہا وہ تو خود بخود کٹ گئی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے بعد ختنہ کہاں سے کرایا؟ انہوں نے کہا نہیں کان مختونا، وہ ختنہ بھی ماں کے پیٹ سے اللہ نے کرا دیا۔ اس سرما کس نے ڈالا؟ کسی نے بھی نہیں ڈالا۔ کان مکحولا، وہ تو سرما بھی ڈلا ہوا ہے۔ وہ غسل کس نے دیا؟ فرمایا کان مغسولا، وہ غسل بھی ہو چکا، محبوب خدا ماں کے پیٹ سے پاک و صاف پیدا ہوئے۔ اور کیا ہوا؟ کان مسجودا، وہ سیدھے سجدے میں چلے گئے اور بعد میں سیدھے بھی ہو گئے اور سیدھے ہو کے فرمانے لگے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ اللہ کی تسبیح بھی آپ نے، بھائی اگر آپ کا ختنہ نہ ہوتا تو آپ ماں کے پیٹ سے مکمل تو نہ آئے نا، پھر ختنے کی ضرورت تھی نا۔ اگر سرما نہ ہوتا تو ماں کے پیٹ سے مکمل نہ آئے نا، سرما بعد میں ڈلوانا پڑتا۔
آپ اگر پاک پیدا نہ ہوتے غسل کرانا پڑتا تو پھر بھی آپ ادھورے تھے، غسل بعد میں کرایا گیا۔ یہ ساری علامات اس بات کی شاہد ہیں کہ محبوب خدا عالم ارواح میں تھے تو مکمل تھے، عالم بطن میں تھے تو مکمل تھے۔ آپ دنیا میں آئے تو مکمل آئے، آپ کی پہچان آئی تو مکمل آئی، رتبہ ملا تو مکمل ملا، شان ملی تو مکمل ملی، تقدس ملا تو مکمل ملا، رفت ملی تو مکمل ملی، بلندی ملی تو مکمل ملی، عروج ملا تو مکمل ملا، نام ملا تو مکمل ملا، صفات ملی تو مکمل ملی، معجزات ملے تو مکمل ملے، آپ کو عبادت ملی تو مکمل ملی، دین ملا تو مکمل ملا، قرآن ملا تو مکمل ملا، آپ کو نبوت ملی تو مکمل ملی، آپ کو رسالت ملی تو مکمل ملی، معراج بھی ہوا تو مکمل ہوا، رب کا دیدار بھی ہوا تو مکمل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا محبوب خدا دنیا میں آ گئے۔ اچھا یہودیوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے نام ان کا محمد رکھا ہے۔ یہ نام کہاں سے آیا؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر میں شادی شدہ بندہ ہو، اس کے گھر میں امید ہو جائے تو دونوں خوش بھی ہوتے ہیں، خاتون بھی خوش ہوتی ہے، شوہر بھی خوش ہوتا ہے، اور خوشی میں دادا اور وہ دادی بھی شامل ہوتے ہیں، نانا نانی بھی شامل ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی شامل ہوتے ہیں، بلکہ عورتیں اندازہ لگا لیتی ہیں کہ ان علامات سے لگتا ہے بیٹا پیدا ہوگا، ان علامات سے پتہ چلتا ہے بیٹی پیدا ہوگی، اور کچھ آج کل جدید آلات بھی آ گئے ہیں کہ 4-5 مہینے جب روح منتقل ہو جاتی ہے تب پتہ بھی لگنے لگ جاتا ہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ نام منتخب کر لیتے ہیں کہ اگر بیٹا ہوا تو میں نام عبداللہ رکھوں یا احمد رکھوں یا محمد رکھوں یا محمود رکھوں یا حامد رکھوں یا عبد الرحمن کوئی، یا بیٹی ہوئی تو زینب، رقیہ، کلثوم، ام کلثوم یا فاطمہ یا عائشہ، کوئی نام تجویز کر لیتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے اپنے محبوب کا انتخاب فرمایا، سب سے پہلے انتخاب میرا محبوب اکیلا، رب محب بھی اکیلا، وہ بھی یکتا، یہ بھی یکتا، تمام صفات میں اللہ نے محبوب کو، آپ نے جتنی صفاتی نام اپنے محبوب کے پڑھے ہیں کسی اور نبی کے پڑھے ہیں؟ کسی کے موجود ہیں؟ حالانکہ ان کے بھی صفات موجود تھی لیکن ان کی صفات ان کی زندگی تک محدود تھی۔ آج محبوب آقا علیہ السلام کی ساری صفات کا تذکرہ ہر قرآن کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا انتخاب فرمایا، اور اللہ نے انتخاب پہلے کر دیا اور اس کے بعد نام بھی تجویز فرما دیا۔ کیا نام رکھنا ہے؟ اللہ نے اپنے ناموں کو دیکھا، سارے نام دیکھتے دیکھتے رب نے جب رب کے سامنے رب کا نام محمود آیا نا، فرمایا فتجلی ربہ بسم المحمود، اللہ نے اپنے نام محمود کے اوپر تجلی ڈال دی، خود ہی تجلی ڈال دی۔ فخرج منہا نورا فسما محمد، اس میں سے نور نکلا تو اللہ نے اسی نور کا نام محمد رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا بچہ پیدا ہو جائے، نام تو آپ نے رکھ لیا، پھر اس کو لکھوانے بھی تو جاتی ہو نا، یونین کونسل میں لکھوانے جاتے ہو، شناخت رہتی ہے، اور میری بھی ولادت میں میرا نام لکھا ہوا ہے، میرے والد نے 61 میں میرا نام لکھا تھا، 61 میں جب میں پیدا ہوا میرا نام بھی لکھا، آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو فرمایا اس کے اندر تم جاتے ہو نام لکھواتے ہو کہ ہمارے بیٹے کا نام درج کر دو، اللہ نے اپنے محبوب کا نام درج کروا دیا، لکھوا دیا۔ کہاں پہ؟ فرمایا عرش بری کے اوپر سارے نبیوں کے نام اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھوائے، سارے فرشتوں کے نام
سارے ولیوں کے نام، سارے انسانوں کے نام اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھوائے، اکیلے آمنہ کے لال کے اپنے محبوب کا نام اپنے عرش بری پہ لکھوایا۔ فرمایا لکھا ہوا انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا، اکیلا ہوں، اللہ اکیلا۔ آگے جس کا نام لکھا جائے گا وہ بھی نبوت و رسالت میں اکیلا، محبوبیت میں اکیلا۔ فرمایا آگے لکھو محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے تو عرش بری پہ محبوب کا نام لکھوا دیا، جنت کو پیدا کیا، جنت کی دیواروں کو سجا دیا، درختوں کو پیدا کیا، درختوں کے پتوں کو سجا دیا، حور و غلمان کو پیدا کیا، ان کی پیشانیوں پہ نام محمد سے ان کی پیشانیوں کو روشن و منور کر دیا، کل کائنات کو حیات ملی تو نام محمد کے صدقے میں قیامت کا دن تو آئے گا، رب ذوالجلال آواز دیں گے، فرمائیں گے یا محمد۔ جتنی محمد نام کے لوگ ہوں گے سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے میں نے تو تمہیں آواز ہی نہیں دی، میں نے تو اپنے محبوب کو آواز دی ہے، اللہ میرا نام بھی تو محمد تھا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ، جن کے نام میں محمد آتا ہے آج ہم نے سب کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ پیچھے والے ناراض بیٹھے ہیں، سبحان اللہ کا لفظ نہیں بولا۔ جنت نہیں جانا؟ جنت جانا چاہتے ہو نہیں جانا چاہتے؟ تو جنت میں خالی میدان دیکھنا چاہتے ہو یا باغات لگانا چاہتے ہو؟ میرے باغ لگے ہوں، ان کے لگے ہوں، آپ کا باغ کیوں نہ؟ جنت چٹیل میدان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آمنہ کے لال 7ویں آسمان پہ اللہ کی ملاقات کر کے آئے نا، عرش بری پہ گئے، فَأَرَادَ أَن يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ، ارادہ کیا جوتا اتار دو کیونکہ عرش بری ہے، فَنَادَى رَبَّهُ حبیبی یا محمد لماذا اردت ان تخلع نعلی، کیوں ارادہ کیا جوتا اتارنے کا؟ یا ربی خشیتو ان تطرد، یا اللہ میں تو ڈر گیا ایسا نہ ہو کہ میں جوتے سے قدم رکھ دوں آپ مجھے ڈانٹ دیں، جیسے کہ آپ نے کلیم اللہ علیہ السلام کو ڈانٹا تھا کہ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ مُقَدَّسِ طُوَى، یہ وادی بڑی پاک ہے جوتا اتار دو۔ فرمایا ان کان موسیٰ اراد وانت المراد، ان کان موسیٰ طلب وانت المطلوب، ان کان موسیٰ حب وانت المحبوب۔ آپ اور موسیٰ علیہ السلام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اما ترضا ان تکون آخر النبی، میرا محبوب آپ پسند کریں گے میں رب آپ کو آخری نبی بنا دوں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میرے مولا آپ مجھے آخری نبی بنا دیں، مجھے پسند ہے۔ اللہ نے پھر مہر نبوت حلیہ بتا دوں؟ کب سے حلیہ نہیں سنایا؟ آپ کو آپ کا حلیہ سنا دوں کیونکہ میں تھکا ہوا بہت ہوں۔ آپ کا قد درمیانہ تھا، نہ اونچا تھا نہ پست تھا، آمنہ کے لال جتنی بڑے قد والے آ جاتے ان کے قد نیچے ہوتے جاتے، محبوب خدا کا قد پھر بھی اونچا ہو جاتا۔ آپ کی پشت مبارک چوڑی تھی، شان مبارک گوشت سے بھرے ہوئے تھے، آپ کی پشت مبارک میں ایک بڑے انڈے کے برابر گوشت کا ٹکڑا تھا اٹھا ہوا، اس کے چاروں طرف گلابی گلابی تل بھی تھے اور ان میں چھوٹے چھوٹے بال بھی تھے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو میرے اللہ نے میری پشت میں مہر لگا دی ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی بھی کس کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ ویسے ہی کہتے تھے آخری نبی ہے،
بھی نبی تو صرف دعویٰ کرتا ہے، باقی اس کا پرچار اور لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالو تو میرے اللہ کا کام ہے۔ اللہ خود ہی لوگوں کو کہتا ہے یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن میں نے رات ہی بات کی تھی، آپ کو سنا رہا ہوں یہی بات، کہ اللہ نے آخر آپ کی پشت پہ یہ مہر لگائی کیوں، اس کی حکمت کیا تھا؟ تو میرے اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بھی قرار دیا اور فرمایا آپ میرے آخری نبی بھی ہیں، اور نبیین ساری نبیوں کے بعد آپ آئے، نبوت ختم، اب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ مہر کی ضرورت کیوں تھی؟ تو فرمایا آگے بھی، یعنی آپ کی نسل کے علاوہ بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ پوشت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اولاد و آل میں بھی نبی کوئی نہیں ہو سکتا، یعنی آپ کا بیٹا بھی ہو تو نبی نہیں بنے گا، نواسہ بھی ہو نبی نہیں بنے گا، آگے ان کی اولادیں ہوں وہ بھی نبی نہیں بنیں گے۔ یہ مہر اس لیے لگا دی ہے، نہ یاروں میں نبی بنیں گے، نہ آل میں نبی بنیں گے، نہ صحاب میں، نہ امت میں، آپ ہی نبی ہیں۔ آپ کی نبوت کا پرچار قیامت تک چلتا رہے گا۔ فرمایا آپ کا سینہ مبارک کشادہ تھا اور سینے مبارک پہ پتلی لکیر بالوں کی آتی تھی، آپ کے بغل مبارک صاف شفاف و چمکدار تھے، زیر ناف بال نہیں تھے، آپ کی گردن مبارک گول تھی، سر مبارک اونچا بھی تھا اور روشن و منور بھی تھا، اور آپ کی زلفیں تھی جو کانوں کی لو تک آتی تھی، آپ کی داڑھی مبارک ایک مشت تھی، مونچھیں مبارک کٹی ہوئی تھی، پیشانی چوڑی روشن و منور تھی، آپ کے ابرو بڑے گھنے موٹے تھے، اور آپ کی آنکھیں بڑی بھی تھی اور کجلی دار دھاری دار بھی تھی، اور آپ کی پلکیں بڑی لمبی اور مڑی ہوئی تھی۔ آج عورتوں کو پلکیں لگانی پڑتی ہیں، محبوب خدا کے رب نے بنا ڈالی تھی۔ فرمایا آپ کی ناک مبارک پتلی بھی تھی، اٹھی ہوئی بھی تھی، اور رخسار آپ کے بھرے ہوئے تھے، چہرے مبارک قدرے گول تھا، رنگ مبارک آپ کا گندمی سرخی بمائل تھا، ہونٹ مبارک گلابی تھے، اور دانت مبارک تو چمکدار تھے، موتیوں کی طرح چمکتے بھی تھے، جڑے ہوئے بھی تھے، اور آمنہ کے لال کی پنڈلیاں مبارک بھی گول تھی، اور مضبوط گٹھا ہوا کسا ہوا بدن تھا، ڈھیلا نہیں تھا، پاؤں کے نیچے آپ کے خلا تھا، ایک پاؤں سیدھا فلیٹ ہوتا ہے، ایک خلا والا، یہ صحابہ نے بتایا کہ آپ کے پاؤں کے نیچے خلا تھا، اور آپ کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ذرا لمبی بھی تھی، اور پاؤں کی پشت پہ چھوٹے چھوٹے بال بھی تھے، آپ کا پسینہ مجھ کو عنبر سے بھی زیادہ مہکنے والا تھا۔ جب یہودیوں نے باتیں پوچھی تو آخر میں یہودیوں نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ اس کا باپ کدھر ہے، یعنی آپ کا شوہر کدھر ہے؟ جب شوہر کا سوال کیا تو حضرت آمنہ ڈر گئی، خوف زدہ ہو گئی، بتانے کے بلکہ غم زدہ ہو گئی کہ میں اپنے کیسے بتاؤں کہ میرا بچہ یتیم ہے۔ بتانے کے قریب تھی کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، جبرائیل خیال کرنا آمنہ کے منہ کے آگے ہاتھ دے دو، یہ نہ بتا دے کہ یہ یتیم ہے، کیونکہ تورات میں ہم نے لکھ دیا ہے، یہ آخری بات ہے، یہ چھپا لے، ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کی تدبیر ہے ختم کرنے کی، اور ہماری عرش بری سے تقدیر ہے قیامت تک ختم المرسلین بنا کے بھیجنے۔ یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم خاتم الانبیاء بنانا چاہتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے آمنہ کے لال کا پوچھا یتیم ہے یا باپ موجود ہے؟ جبرائیل آ گئے، بتانے لگی تھی، منہ کے آگے ہاتھ دے دیا۔ اچھا تو ان کو کیا بتاؤں، جھوٹ تو تھا نہیں۔ کمال تو یہ ہے نبوت کا دعویٰ اس زمانے میں کیا کہ جھوٹ کا تصور ہی نہیں تھا، یعنی جو بات کرے سچی، بچے بھی سچے تھے، عورتیں بھی سچی تھی، مرد بھی، جھوٹ تھا ہی نہیں۔
اس زمانے میں آپ نے دعویٰ کیا نبوت کا اس کا مقصد ہے، جنہوں نے جھٹلایا انہوں نے ہی جھوٹ بولا۔ آپ نے کہ لال تو کل بھی سچے تھے، آج بھی سچے ہیں، کہ اس زمانے میں تو جھوٹ تھا ہی نہیں۔ تو حضرت عمرہ نے پوچھا پھر میں کیا کہوں ان کو؟ انہوں نے کہا وہ جو اس کا دادا بیٹھا ہے نا مسند پہ، یعنی گدی نشین تھے، گدی نشین عبد المطلب، مسند نشین تھے رب کے کعبے کے، اور گدی نشینی مزاروں کی نہیں ہوتی، گدی نشینی اللہ کے گھر کی ہوتی ہے۔ مصلی نشین یعنی آپ مصلی میں بیٹھے رہے ہر وقت اللہ کے گھر میں۔ عبد المطلب سب سے پہلے گدی نشین تھے، جو کعبے کے آگے دروازے کے آگے ان کی گدی بچتی تھی، اور اب عرب کا دستور تھا کہ ان کی گدی کے اوپر کوئی بے ادبی نہیں کرتا تھا، نہ چڑھتا تھا، نہ رونتا تھا، نہ پاؤں رکھتا، نہ بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں تھی، مخصوص تھی ان کی۔ آپ جب 7 سال کے تھے تو آپ جب طائف سے آئے تو آپ اس گدی کے اوپر جا کے بیٹھ گئے، اور ان کو ناگوار گزرا، لوگ بھاگ کے گئے، عبد المطلب کو گھر سے نکال آئے، دیکھیں عبداللہ کا بیٹا آپ کی یتیم یعنی آپ کی گدی میں بیٹھ گیا ہے۔ عبد المطلب نے اٹھا کے بیٹے کو سینے سے لگایا اور سارے مکے والوں کو پیغام دیا کہ یہ وہ عام بچہ نہیں ہے، یہ میری گدی کا وارث ہے، اس لیے بیٹھ گیا ہے۔ 7 سال سے گدی سنبھال لی اپنے دادا کی۔ انگلی کا اشارہ کیا، وہ جو ٹھہرا ہے نا بزرگ، وہ اس کا باپ ہے، یہ ان کا بیٹا ہے۔ اب یہ بات تو غلط ہو گئی، لیکن دادا باپ ہوتا ہے، دادا نہ ہو پھر چچا باپ ہوتا ہے، چچا نہ ہو تو چچا کا کوئی یعنی کزن باپ ہوتا ہے، وہ نہ ہو تو محلے کا کوئی نہ کوئی تو بزرگ اپنا رکھنا پڑتا ہے نا، بغیر بزرگوں کے تو کام نہیں چلتا نا۔ انہوں نے کہا ساری باتیں تو نبیوں والی بتائی، آخر میں آگے بات بول کر دی، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ بچہ گیا کہاں ہے؟ چلو ہم وہیں ڈھونڈ لیتے ہیں، نبی تو پہچانے جاتے ہیں۔ آمنہ میں جھوٹ تو تھا نہیں۔ انہوں نے کہا وہ طائف گئے ہوئے سارے بچے، کیوں بیچتے ہو طائف بچوں کے لیے بھی آپ خود کیوں نہیں پالتے؟ ہماری عورتیں پال لیتی ہیں، جڑواں بچوں کا 3 بچے، 4 5 بچے بھی ایک عورت کو پال لیے، یہ اپنے بچے کیوں اٹھا کے دیتی ہیں وہاں کو؟ طائف کے لوگ فصیح اللسان تھے، قادر الکلام تھے، بچے دیتے تھے تاکہ ہمارے بچے بہترین عربی سمجھ کے آئیں، بہترین عربی بولتے آئیں، اس لیے ان کے حوالے کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کے پاس آمنہ کے لال موجود تھے، دنیا کی خوش نصیب خاتون حلیمہ سعدیہ، دنیا کی۔ آپ نے 7 دن ماں کا دودھ پیا، 7ویں دن جیسے حضرت بتا رہے تھے آپ کو حلیمہ سعدیہ کا دودھ نصیب ہو گیا۔ حلیمہ سعدیہ کی قسمت جاگ پڑی، اٹھا کے لے گئی۔ طائف کے اندر خشک سالی تھی، کئی مہینے بھول گئے، آبادیاں گئی، پرندے مر گئے، درندے مر گئے، انسانوں مرنے کے قریب تھے کہ قسمت جاگی، اللہ کا محبوب طائف پہنچ گئے۔ لوگ رات کو سوئے، صبح اٹھے تو بارش ہی بارش، جو درخت لکڑیاں ہو گئے تھے ان میں پھل لگے ٹھہرے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں بچے کو کہتی ہیں مکہ سے لے کے طائف تک نہ میں نے پہاڑ دیکھے، نہ چوٹیاں دیکھی، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، جو دیکھنے کی چیز تھی اسی کو ہی دیکھتی رہی، محبوب خدا کا چہرہ دیکھتی رہی۔ فرماتی ہیں کہ جب میں آئی گھر میں سلانے کے بعد جی میں آیا کہ ایک دفعہ پھر دیکھ لوں، سکون نہیں آ رہا تھا، اور میں قریب گئی تو میں نے دیکھا آپ نے اپنا ہاتھ ایسے رکھا ہوا ہے اپنے چہرے پہ، آپ ایسے سوتے تھے۔ تو فرمایا میں نے جا کے آپ کے چہرے انور سے آپ کا ہاتھ مبارک اتارا تو آپ کے چہرے سے اتنی نور نکلا کہ میرا حجرہ روشن و منور ہو گیا۔ 55 سال کے بعد ان کو پتہ چلا کہ میرا شہزادہ فاتح بن کے مکہ آئے ہیں۔ 55 سال محبوب خدا کو نہیں دیکھا، 55 سال کی جدائی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ 1 سال پہلے کی بشارت ہے۔ جب آپ فاتح اعظم بن کے کعبے میں داخل ہوئے نا تو حضرت حلیمہ سعدیہ طائف سے چل پڑی، میں اپنے شہزادے کو دیکھا ہوں، میرا شہزادہ کیسے لگ رہا ہوگا 55 سال بعد۔ اور آنکھیں کمزور ہو گئی، بینائی کمزور، عمر رسیدہ تھی، بدن ویسے کمزور تھا، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، آرام سے قدم رکھتی
نظر نگاہ پہ اتنی یقین تھا کہ میری نظر نگاہ دھوکہ نہیں کھائے گی اور میرے شہزادے کو میری نظریں ڈھونڈ ہی لیں گی۔ ہوا وہی، سامنے اصحاب پیغمبر بیٹھے تھے، اصحاب پیغمبر ستاروں کی طرح بیٹھے تھے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی تشبیہ ستاروں سے کیوں دی ہے؟ چاند سے دے رہے تھے، سورج سے دے رہے تھے، بڑی روشنی تھی، چاند کی بڑی تھی، ستاروں سے کیوں دی ہے؟ بارش کے قطروں سے دے رہے تھے، سمندر کی جھاگ سے دے رہے تھے، بڑی مثالیں تھی، پہاڑوں کی بلندیوں سے دے رہے تھے، چٹانوں سے نہیں، ستاروں سے دی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ہر قول حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر قول میں کوئی نہ کوئی حکمت داخل تھی۔ فرمایا چاند 14 دن کے بعد گھٹنے لگ جاتا ہے، پھر غائب بھی ہو جاتا ہے، سورج رات کو نظر بھی نہیں آتا، بارش کبھی کبھی ہوتی ہے، سمندر میں کوئی جا کے کنارے تک پہنچے گا۔ آمنہ کے لال نے اپنی جماعت کی مثال ستاروں کے ساتھ اس لیے دی ہے کہ ستارہ ستارہ ہے، نہ جگہ بدلتا ہے، چاند گیا سورج گیا ستارہ ٹھہرا ہے، جگہ نہیں بدلتا، ستارہ ٹھہرا رہتا ہے، ستارہ دن کو بھی ہے، ستارہ رات کو بھی ہے۔ بھئی ستاروں نے ہمیشہ دنیا کی رہنمائی کی ہے، اس لیے ستاروں سے آپ نے تشبیہ دی ہے، کسی اور چیز جب سے ستارے بنے موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ ستارے چمک رہے ہیں اور آفتاب نبوت بھی۔ آپ کا چہرہ اتنی حسین تھا، رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن گواہ ہے، اللہ نے ایسا چہرہ کسی اور کا بنایا ہی نہیں ہے۔ کسی کا چہرہ سارے نبی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب حسن و جمال کو پیدا کیا، غالباً ان کی رائے ہوگی یا کہیں سے انہیں لکھا ہوگا، فرمایا جب اللہ نے حسن کو پیدا کیا تو 100 حصے کر کے پیدا کیا، فرمایا 100 حصے کر دیے، 100 میں سے 99 الگ کر لیا اور ایک حصہ الگ کر دیا، ایک حصے کو آدھا آدھا کر دیا، آدھا پیچھے ہٹا دیا، آدھے کو آگے کر کے اس سے اللہ نے حسن کو بانٹنا شروع کر دیا، زمینوں کو حسن دیا، پہاڑوں کو دیا، دریاؤں کو دیا، صحراؤں کو دیا، درختوں کو دیا، پتوں کو دیا، پھلوں کو دیا، پھولوں کو دیا، پرندوں کو دیا، درندوں کو دیا، مچھلیوں کو دیا، ہواؤں کو دیا، دریاؤں کو دیا، صحراؤں کو دیا، فضاؤں کو دیا، آسمانوں کو دیا، چاند کو دیا، سورج کو دیا، جنت کو دیا، جبرائیل کو دیا، میکائیل کو دیا، فرشتوں کو دیا، حوروں کو دیا، غلمان کو دیا، آدم کو دیا، حوا کو دیا، نوح کو دیا، شیس کو دیا، ابراہیم کو دیا، یعقوب کو دیا، اسحاق کو دیا، اسماعیل کو دیا، موسیٰ علیہ السلام، مجھے دیا، تجھے دیا، قیامت تک جتنی انسان آئیں گے جو حسن لے کے آئیں گے، یہ حسن اسی آدھے کا ہے جو آدھا حصہ تھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دے دیا، تو پھر اللہ 99 حصہ کہاں کر دیا؟ اور میں مجھے کیا ضرورت تھی؟ ہم تو حسن کے خالق ہیں، وہ اٹھا کے آمنہ کے لال کو اکیلے دے دیا۔ اتنی حسین چہرہ کائنات میں کسی ماں نے جنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کانا بھی کہ میں بھی نبی ہوں، لعنت ہے اس کے اوپر، ہے یا نہیں ہے؟ گالیاں ہم نہیں دیتے، لعنت ہے، بس گالی نہیں دیتے۔ دیکھیں نبی میں عیب ہوتا ہے؟ چلو پچھلے نبیوں کو دیکھو تو ہمارے نبی تو ویسے ہی حسین و جمیل تھے، کسی نبی میں عیب تھا؟ کسی نبی میں نقص تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ سارے یہ جو باتیں ہم کرتے رہے ہیں نا، میں نے کل بھی معافی مانگی، آج بھی معافی مانگو، اللہ جو میں نے آج تک 40 سال سنی سنائی باتیں کی ہیں یا اللہ کو باتیں کی ہیں، میں تیرے سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، میں آپ کے سامنے معافی مانگتا ہوں۔ ہم کہتے رہے ہیں ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑ گئے، کوئی کیڑا تکلیف تھی، کیڑے نہیں تھے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو ایسی کوئی تکلیف نہیں دی جس سے ان کی عزت و وقار و شان میں کمی آتی ہو۔ عیب تھے یہ۔ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، اختیاری جیل تھی، اللہ مجھے جیل میں ڈالنا۔ جب 40 سال بعد رونے بیٹھ گئے، اللہ میں جیل سے تنگ آیا پڑا، اللہ نے فرمایا یوسف مانگی تو تو نے خود تھی، ہم نے تھوڑا جیل میں ڈالا تھا۔ آمنہ کے لال کو یہ جو پیٹ پہ پتھر باندھے گئے تھے یہ اختیاری تھے، رب ذوالجلال نے تو آپ کے قدموں میں روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں رکھ دی تھی۔
تو آمنہ کے لال نے فرمایا اللہم، یہ جو لفظ اللہم ہے نا تمام دعاؤں کا خلاصہ ہے، مجموعہ ہے۔ اللہ کے تمام صفات جتنی بھی ہیں، 99 نام تو قرآن میں، ان سے بھی جتنی صفات مخفی ہیں یا ظاہری ہیں، ساری صفات کا مجموعہ لفظ اللہم، یاد رکھنا۔ اللہ فرمایا اللہم احینی مسکینا فامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ میں محمد بادشاہی قبول نہیں کروں گا، یہ واپس لے جاؤ جبرائیل، میں تو مسکین ہوں۔ ہمارے حضرت نے مسکین پر نام رکھا، اسی نسبت سے رکھا۔ آمنہ کے لال کو لفظ مسکین پسند تھا، ہمارے حضرت نے لفظ مسکین پر ہی رکھ دیا۔ اور ایک مسکین پور دہلی میں بھی ہے، پچھلے دنوں وہاں کے مولانا کلیم صدیقی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ ہمارے اس مسکین پور کے متولی ہیں۔ وہاں ٹرسٹ بنا ہوا ہے، 200 ایکڑ زمین دہلی شہر کے اندر آ گئی ہے ہماری خانقاہ۔ انہوں نے مجھے مدینہ منورہ حرم میں بتایا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ کی خانقاہ کی زمین اتنی قیمتی ہو گئی ہے کہ پورا دلی ایک طرف اور آپ کی 200 ایکڑ ایک طرف، میں اتنی مشکل پہ اسے پیرا دیے پڑا ہوں، اور حکومت کی پوری نظر ہے انڈیا کی کہ ہم اس زمین پہ قبضہ کر لیں، کسی طرح کر لیں، اور میرے سے خوف سے ڈر سے وہ اس پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ اور میں نے وہاں پہ اب بہترین مسجد بھی بنا دی ہے۔ کہتے ہیں وہ جو لوگ آپ کو ملنے آتے تھے مسکین پور، وہ بیچارے سارے فوت ہو گئے ہیں، اب وہ مرکز میرے پاس موجود ہے۔ ان ظالموں نے ان کو پکڑا ہوا ہے، جیل میں ڈالا ہوا ہے، ابھی پکڑا ہے، ہفتہ بھی نہیں ہوا، 10 دن۔ فرمایا اللہم احینی مسکینا فامتنی مسکین۔ بھئی دعا ہے نا، دعا کے 4 اصول ہیں، بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ دعا کے 4 اصول ہیں۔ پہلا دعا کا اصول یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہونی چاہیے، اخلاص، سمجھ آ رہی ہے بات؟ دوسرا اصول یہ ہے کہ دعا پہ پوری توجہ بھی ہونی چاہیے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اس کی قبولیت پہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ جو میں مانگوں گا اللہ قبول کرے گا، رد نہیں کرے گا۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے مانگا تھا مجھے تو کچھ نہیں ملا، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو رد کر دیا ہو، یہ گمان نہیں کرنا بلکہ یقین کرنا ہے کہ پھر بھی میرے اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ اچھا پھر کر لیا تو وہ کہاں گئی؟ فرمایا جو بلا، جو مصیبت، جو صدمہ، جو حادثہ تیرے بدن کے، تیرے پاؤں کے، تیرے گھر کے، دہلیز کے، دیوار کے، بچوں کے، خاندان کے قریب پہنچ گیا تھا، تیرے وطن کے، تیرے شہر کے، تیرے محلے کے قریب بلائیں پہنچ چکی تھی، وہ بلائیں ادھر دعا ختم، ادھر ساری بلائیں ختم۔ لہذا میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں گے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، جبکہ مجھے ڈاکٹروں نے کہا آپ 20 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرنی، گلا خراب ہوا پڑا ہے، پھر بھی میں نے آپ کی محبت میں گھنٹہ بیان کر دیا۔ یہ میں پوری رات بھی بیٹھا رہوں نا، رب کا قرآن گواہ ہے، نہ آپ تھکیں گے نہ میں تھکوں گا، بلکہ نہ آپ ادھر دیکھیں گے نہ ادھر دیکھیں گے۔ رات بھی میں نے، ہزاروں لوگ تھے، میں نے کہا میں نے 1.5 گھنٹہ بات کی ہے، میں نے دیکھا آپ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، یہ تو میں صرف ان کی باتیں کر رہا ہوں، جن کے سامنے محبوب خدا بیٹھے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ کسی کو دیکھتے ہوں گے وہ؟ درود شریف پڑھیں۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھتے دہراتے جائیں۔ جو حضرات بیعت ہیں تجدید کر لیں، جو بیعت ہونا چاہیں نیت کر لیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ رب ذوالجلال نے قبول کر لی ہے اور ساری خطاؤں کو معاف کر کے مٹا کے نیکیوں میں بدل دیا۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار، 5 گھر نمازوں کی پابندی کریں گے نا۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ سچ بولا کرو، جھوٹ ختم کرو۔ یہ جھوٹ عیب ہے، شرمندگی ہے، ذلالت ہے، گمراہی ہے، ندامت ہے، خفت ہے، ذلت ہے، جھوٹ میں سب کچھ ہے۔ ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ جھوٹ بولنے میں نا تمہیں چاہے بادشاہی کیوں نہ ملتی ہو نا پھر بھی جھوٹ نہ بولنا، اور سچ بولنے سے تمہیں ہلاکت کا خطرہ کیوں نہ ہو پھر بھی سچ بولنا، جھوٹ پھر بھی نہیں بولنا، کیونکہ جھوٹ سے تیرا رب ناراض ہوتا ہے اور سچ سے تیرا رب راضی ہوتا ہے۔ اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور کبھی حرام نہیں کھانا، اللہ حلال کھانے کی توفیق دے اور سچ بولنے کی توفیق دے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، زبان تالو سے لگن، پھر دعا کرتے ہیں۔ گردن جھکا لیں دل کی طرف اور دل کو متوجہ فرما لیں رب ذوالجلال کی طرف، اور دل کے اندر یہ خیال جما کے بیٹھیں کہ اللہ پاک کی رحمت کا نزول میرے دل پہ ہو رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن میں ہو رہا ہے۔ اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ الہ العالمین اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ بہترین پروگرام کو منعقد کیا گیا، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے حضرت مولانا امان اللہ صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ پورے علاقے پہ اور سب مسلمانوں پہ اور علماء پہ قائم دائم فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما۔ ہمارے عزیز مولانا فیروز صاحب کی بھی عمر میں برکت عطا فرما، جو ادارہ یہاں قائم ہے اس کی بھی حفاظت فرما، جو مدارس ہیں پاکستان کے اندر، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں اور دعوت و تبلیغ کے مراکز ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، رب کریم پوری دنیا میں امن قائم فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، اسباب و ذرائع خود پیدا فرما، ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ روح زمین کے تمام مسلمان مرد و خواتین اور اولین و آخرین کی بھی مغفرت فرما، سب کو اپنی رضا نصیب فرما اور رضا والے کام نصیب فرما۔ ہماری زندگی کا سفر آسان فرما، قدم قدم پہ رحمتیں برسا، رب کریم ہر غم صدمے سے بچا، ہر بیماری آزاری سے بچا۔ یا اللہ حوادثات سے بھی بچا، نظر بد سے اور جادو سے بچا۔ یا اللہ اپنا عشق حقیقی نصیب فرما، یا اللہ اپنا دیدار بھی نصیب فرما۔ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا ہے سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو ہم نے زندگی بھر میں دعائیں مانگ رکھی ہیں وہ بھی قبول فرما، اور آئندہ بھی قبولیت والے ہی اعمال نصیب فرما۔ بولنے میں یا اللہ جو خطائیں ہوئیں ساری زندگی کی آج ہی معاف فرما۔ یا اللہ نظر کی خطاؤں کو معاف فرما، سماعت کی خطائیں معاف فرما، پورے بدن کی خطاؤں کو معاف فرما، سفر حضر کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ جنہوں نے بیعت کا ارادہ کیا ان کو نسبتوں کا نور عطا فرما، اور مسکین پرشیو کی خانقاہ کا فیض پورے عالم میں عام اور تام فرما۔ ربن اور ہماری خانقاہوں کے جو اجتماعات ہو رہے ہیں اور پورے یا اللہ ربیع الاول کے پروگرام میں ان سب کی حفاظت فرما، اور ہمارے وطن کو دہشت گردی سے پاک فرما، اس ملک کے اندر اسلام کا عادلانہ نظام جاری فرما۔ یا اللہ ہمارے پڑوس میں بھی امن قائم فرما،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه ذرياته واهل بيته